شہید کہ تیرے اوپر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دے دی کہ وہ آگے چل کر ان کو شہید کیا جائے گا، اور یہ وہ عثمان ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ صلح حدیبیہ کے وقت، بیعت رضوان کے بعد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا بات کرنے کے لیے کہ جاؤ عثمان، مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم صلح کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے لو کان احد اعز ببطن مکہ لبعثه مکان، اگر اس دن عثمان سے زیادہ عزت والا اگر کوئی ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں اس کو بھیجتے۔ اس کا مطلب عثمان اس دن سب سے زیادہ عزت والے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتخاب کیا، مکہ بھیج دیا، جاؤ بات کر کر آؤ۔ ہم کچھ 9 میل کے فاصلے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے، جاؤ عثمان بات کر کر آؤ۔ مکہ والوں نے کہا کہ عثمان، ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ آپ آ چکے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے، آپ عمرہ کر لیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کیا فرماتا ہے؟ کہا جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ نہ کر لے اس کا صحابی بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ کہنے والوں نے کہا عثمان کے کیا نصیب ہیں، عثمان کو تو مکہ بھیج دیا گیا، وہ تو عمرہ بھی کر لیں گے، وہ تو طواف بھی کر لیں گے، وہ تو سعی بھی کر لیں گے، ان کے کیا نصیب ہے۔ لیکن عثمان کی حالت دیکھیں، عثمان رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، مکہ سامنے ہے، عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن محبت کا، نبی سے محبت کا یہ انداز دیکھیں، کہتے ہیں جب تک میرا نبی عمرہ نہیں کرتا میں عمرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نبی نے یہاں بات کرنے کے لیے بھیجا ہے، عمرہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ، جب عثمان واپس آئے تو کہنے والوں نے بڑی باتیں کہی صحابہ کرام میں سے۔ عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں پوری زندگی میں اگر وہاں رہتا اور احرام کی حالت میں بھی اگر ہوتا تو میں عمرہ نہیں کرتا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ نہ کر لیتے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت مکہ والوں نے دیکھی تو ان کو روک لیا اور یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے اور 1400 صحابہ کرام سے اس بات پر بیٹھ لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے۔ جو محبت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے نبی سے کی وہی نبی اپنے صحابی سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حالانکہ سامان نہیں ہے، سادہ سامان نہیں ہے، جنگ کا لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صلح کے لیے آئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب یہ خبر سنی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ہم عثمان کا بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے۔ کیا تم اس بات پر بیعت کرتے ہو؟ تمام صحابہ کرام نے، 1400 صحابہ کرام نے اس بات پر بیعت کری جس کو قرآن نے اس انداز سے بیان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ مومنین 4 نہیں تھے، وہاں 1400 تھے، 1400 تمام کی آرڈر جاری کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اس بات پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم عثمان کا بدلہ واپس بدلہ لیے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ تھی نبی کے عثمان سے محبت، حالانکہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔
میرے دوست عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے تک حیا کرتے ہیں۔ میرے دوست عزیز ساتھیوں، کبھی موقع ملا تو حیا کے بارے میں انشاءاللہ جمعہ پڑھاؤں گا، حیا کیا ہوتی ہے۔ تو آسمان کے جس سے فرشتے حیا کریں۔ میرے دوست عزیز ساتھیوں، آج اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تبرہ بازی کی جاتی ہے، ان پر نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، ہرقل سازش کرنے لگا، ہرقل جو ہے سازش کرنے لگا، جزیرہ عرب پہ اس کی نظریں پھیر گئی۔ تو نبی نے اپنے صحابہ کو آواز لگائی کہ آؤ تیار ہو جاؤ، صفے لگاؤ۔ تمام صحابہ کرام تیار ہو گئے، صفے بنا لی۔ اب مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ان کو تیار کون کرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہوئے، ان کو تیار کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 940 اونٹ ٹانٹ اور پلان کے ساتھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیے اور 60 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ کہا یہ جہادیوں کے لیے ہیں، آپ میری طرف سے اسے قبول کریے اور مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیجیے۔ اس کے بعد اور 5.5 کلو کو دھونا، 5.5 کلو اشرفیہ کچھ نہیں جس کا وزن 5.5 کلو بنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اشرفیوں کو، اس 5.5 کلو تولہ سونا کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں اچھال رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ ما ضر عثمان عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، اس کو تو جنت واجب ہو چکی۔ آج کے بعد عثمان عمل کرے یا نہ کرے، عثمان جنت ہے، جنت ہی ہے۔ جیسے عسرہ کی باری آتی ہے، صحابہ کرام کو آواز لگائی جاتی ہے، صحابہ کرام آتے ہیں، تیار کرنے کی باری آتی ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے ہیں ان کو تیار کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور صحابی ہیں، کہا اور صحابی ہیں، 100 اونٹ اور وقف کر دیے، کہا اور صحابی ہیں، پھر 100 اونٹ اور وقف کر دیے۔ اس طرح کر کے 900 اونٹ اللہ کی راہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیے۔ جیسے عثمان صحاوت کا پیکر، حیا کا پیکر۔ میرے روما جب مدینہ آئے، وہ کنواں جو یہودی کے پاس تھا، جس کی ملکیت یہودی کے پاس تھی، وہ لوگوں کو پانی بیچا کرتا تھا، مسلمانوں کو تنگی کا شکار ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو مجھے یہ چشمہ خرید کے دے اور میں اس کو جنت کا چشمہ دیتا ہوں، میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے نبی کسی سے نہیں کہیے، میں خرید کے دیتا ہوں۔ تقریباً 35,000 درہم میں وہ کنواں خریدا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یہ کنواں آپ کو خرید کر میں نے دیا، آپ بتائیے میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، یہی وہ عثمان ہیں، انہی کا خریدا ہوا کنواں آخر میں جب ان کا محاصرہ کیا گیا، جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو ان کا خریدا ہوا کنویں کا پانی ہی ان پر بند کر دیا گیا، 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا گیا۔ یہ وہ عثمان ہیں۔ جب ہم وضو کی سب سے لمبی روایت پڑھتے ہیں نا، تو وہ وضو کی سب سے لمبی روایت انہیں سے ملتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سب سے لمبی روایت ہمیں ان سے ملتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اریکم وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کا وضو کا طریقہ نہ بتلاؤں؟ وہ صحابی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا پاک صاف ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کوئی شہید ہوتا ہے جنگل میں شہید ہوتا ہے، کوئی صحرا میں ہوتا ہے، کوئی میدان مقتل میں ہوتا ہے، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی،
کسی کی تیر دے گی، کسی کی کچھ دے گی، کسی کی کچھ دے گی، لیکن عثمان وہ شہید ہے جس کی گواہی قرآن دے گا۔ جب وار کرنے والے نے وار کیا، حضرت عثمان اپنا ہاتھ آگے لائے، وہ ہاتھ اللہ جناب عثمان کا کٹ گیا۔ جناب عثمان کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ناس تک کی سورتیں لکھی، اور وہ خون کا قطرہ قرآن پر گرتا ہے۔ میرے دوست عزیز ساتھیوں، جناب عثمان یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ میرے دوست عزیز ساتھیوں، یہ وہ عثمان ہیں جس کی شہادت کی گواہی قرآن انشاءاللہ کل قیامت والے دن دے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جناب عثمان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، نازبہ الفاظ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔